علی اور محمد کا ایک نور تھا جو حضور رب میں تھا. افضلیت بشریت کا سوال نہیں. جب ابھی ابو البشر پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو علی کا نور محمد کا سوال. جب ابھی ابو البشر پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو علی کا نور محمد کا سوال. میں نے کہا علی کی تاریخ بشریت سے شروع نہیں ہوتی. یہ جو روایت ہے یہ ہمارے اکابرین کی نظر میں پہلے بھی تھی اور اس پر حکم بھی لگا چکے تھے. مثلا یہ تحفہ اثنا عشریہ ہے، اس کے اندر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے روافض کی ان دلیلوں کا ذکر کر کے ان کا جائزہ لیا جس بنیاد پر وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فضل مانتے ہیں، اور وہ سارے صحابہ پہ الزام لگاتے ہیں کہ معاذ اللہ انہوں نے خلافت چھین لی. یہ تھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور انہوں نے ان سے چھین لی معاذ اللہ. تو ان کو بیان کرتے ہوئے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 8 نمبر روایت جو لکھی وہ یہی روایت ہے جو کون بیان کرتے ہیں؟ روافض. کیوں بیان کرتے ہیں؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل ثابت کرنے کے لیے اور معاذ اللہ سارے صحابہ کو غاصب ثابت کرنے کے لیے. وہ گھڑی ہوئی بات وہ کیا ہے؟ کنت انا و علی بن ابی طالب نورم بین یدی اللہ. تھا میں اور علی بن ابی طالب کیا تھے؟ ہم اللہ کے سامنے ایک نور تھے. قبل ان یخلق آدم، قبل اس کے کہ اللہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرے میں اور علی ایک نور تھے. کتنا پہلے؟ ب14 الف عام، 14,000 سال پہلے. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے. جس طرح کہ عرفان شاہ کی کلپ میں تم نے سنا فلما خلق اللہ آدم، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو قسم ذالک النور جزئین، تو اس نور کے 2 حصے بنا دیے. فجزء انا وجزء علی بن ابی طالب. اب یہ لفظ اگر ویسے بیان کیے جائیں ما قبل اور جو اصل میں ہے اس کا جھوٹ اس کو ذکر کیے بغیر تو سارا مجمع سبحان اللہ کہے ماشاءاللہ کہ کیا فضیلت بیان ہو رہی ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ جھوٹ ہے اور سرکار کی طرف جو جھوٹ منسوب کرے، سرکار فرماتے ہیں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے. یعنی دنیا میں آج واہ واہ کروا لے کہ تقریر لگ گئی ہے، لوگوں نے پیسے پھینک دیے ہیں، نذرانے مل گئے ہیں اور عزت بن گئی ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا. اب یہ لفظ عربی کے گھڑے ہوئے ایک پکے شیعہ نے گھڑ کے منسوب کیے سرکار کی طرف، جو ابھی ہم بتائیں گے کہ کون تھا جس نے یہ گھڑے تھے. وہی لفظ عرفان شاہ نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیے. اور جو بھی ایسے لفظ منسوب کرے سرکار فرماتے ہیں جس نے میری طرف جھوٹ کو منسوب کیا. فرما عام کسی بندے کی طرف جھوٹ منسوب کرنا، جھوٹ تو ہر جھوٹ برا ہے، مگر عام کی طرف منسوب کرنے سے اتنے خرابیاں لازم نہیں آتی جتنی میری طرف منسوب کرنے سے خرابیاں لازم آتی کہ لوگ اس کو دین سمجھیں گے، لوگ اس کو ایمان سمجھیں گے اور ہے وہ جھوٹ. تو اس واسطے سے فرمایا جس نے میری طرف منسوب کیا اس کی سزا یہ ہے کہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، یعنی خصوصی طور پر وہ اپنا جہنم میں ٹھکانہ بنائے کہ اس نے کتنا بڑا جرم کیا. یعنی اگر تو اس شخص نے پڑھا نہیں تھا تو پھر بھی افسوس ہے، اور اگر پڑھ کے اتنی خیانت ہے تو پھر بھی افسوس ہے. اب اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے شاہ عبدالعزیز نے این حدیث با اجماع اہل سنت موضوع است. با اجماع اہل سنت موضوع است. موضوع کا معنی ہے گھڑی ہوئی، یعنی صرف ایک محدث نے نہیں کہا، 2 نے نہیں کہا، 4 نے نہیں کہا، صرف 100 نے نہیں کہا، A to Z ہر سنی محدث نے کہا کہ یہ حدیث جس میں ہے کہ میرا اور علی کا نور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے اس طرح موجود تھا، یہ با اجماع اہل سنت موضوع است. اب اس میں لفظ کون سا مشکل ہے؟ بچے کو یہ ترجمہ آ سکتا کہ اہل سنت کے اجماع سے یہ روایت کیا ہے؟ موضوع ہے، گھڑی ہوئی ہے.
تو گھڑی ہوئی بات کر کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت مولا علی کا رتبہ بڑھانے کی کوشش کرنا، یہ رافضیوں کا دھندا ہے۔ اور ہم بلا وجہ تو نہیں کہہ رہے، بے وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں کچھ باغ ماہیں برکو شرر سے ملے ہوئے، کہ وہ دھندا جو وہ کرتے تھے ہو بہو اسی پہ آ گئے۔ یہ ان کی دلیل تھی خلافت والی۔ اب پہلے یہ بات کریں گے تو کل اگلی کریں گے، یہ ترتیب وار گمراہی ہے۔ اور 16 ہمارا جو بولا بالا سنی ہے وہ کہے گا کہ ماشاء اللہ کیا شان تو یہ ہے مولا علی کی جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ رافضی کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو عرفان شاہ تھا ہی ناسبی، اب مولائی بن گیا ہے۔ تو مولائی اس طرح بنا ہوا ہے، اور ہم پہ الزام آئے گا کس کا کہ انہیں معاذ اللہ مولا علی کی شان سے مروڑ ہے۔ تو آج کا الزام چھوٹا ہے، کل سرکار فرمائے کہ اس کو جہنم میں رگڑو، کہ جو بات نہیں تھی اس نے کیوں گھڑ کے بنائی مولا علی کے لحاظ سے اور میرے لحاظ سے۔ تو آج یہ الزام ان لوگوں کے برداشت کر لینا، وہ کروڑ بار کہیں مگر کیوں جھوٹ بولا جا رہا ہے، سرکار کے نام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، میرے پاس حدیث ہے، میں حدیث بیان کر رہا ہوں، میں حدیث بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ اجماع اہل سنت کے مطابق یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ جو عرفان شاہ نے جھوٹ بول کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ نیچے دکھانا چاہا، یہ صدیوں سے لکھا رہا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اگر نہیں پڑھا تو پھر تبلیغ کا سٹیٹس کیوں ہے؟ پہلے پڑھ لیں تو پھر تبلیغ کریں۔ اور اگر پڑھ کے اتنا گھپلا ہے تو اتنے بڑے خائن کو تبلیغ کرنا جائز کیسے ہے جو اتنی بڑی 2 نمبری کرے؟ اب سوچو، سرکار ایسے وارداتیوں پہ خوش ہیں جو عرفان شاہ جیسے ہیں، یا ہم غلاموں پہ خوش ہیں جو دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، سرکار نے نہیں فرمایا، سرکار نے بالکل نہیں فرمایا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا تحفظ ہم کر رہے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ ان کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی۔ یہ نہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے کئی باتیں پکڑی اس شخص کی، جب اسے یہ بہک گیا ہے تو ان کی باتیں کرتا ہے جن کے ساتھ مل گیا ہے، یہ ان سے لے کے چھوٹی چھوٹی یہ باتیں، یہ پہلے فیصلے ہو چکے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اکابرین کے سامنے تھیں اور انہوں نے میرٹ پر سارے فیصلے کیے ہوئے ہیں۔ اس بنیاد پر یہ جو کچھ اس نے یہ کہا، یہ سب کچھ یعنی گھڑی ہوئی بات تھی جس کو حدیث بنایا، یہ ہرگز ایسے نہیں ہے۔ لکھا کہ اس کے اسناد کے اندر محمد بن خلف مروزی راوی ہے۔ محمد بن خلف جو ہے اس کے بارے میں امام یحییٰ بن معین نے کہا کہ وہ شخص کذاب ہے، دارقطنی نے کہا وہ متروک ہے، اور اس کے جھوٹا ہونے میں کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ اب یہ راوی جو ہے جس کے بارے میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں لکھا، اب یہاں میزان الاعتدال ہے، میزان الاعتدال کی جلد نمبر 3 میں یہ جو محمد بن خلف مروزی ہے اس کے بارے میں حالات اس کے لکھے ہوئے ہیں۔ لکھا ہے کذبہ یحییٰ بن معین۔ یحییٰ بن معین امام اہل سنت ہیں، امام احمد بن حنبل کے یہ ہم اثر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، اس کی بات سچی نہیں ہے، یہ حدیثیں گھڑتا ہے۔ اور پھر ساتھ انہوں نے یہ روایت بھی ذکر کی، یہ جھوٹی اس نے روایت کی ہوئی ہے، اور اس میں یہ بھی لفظ ہیں کہ خلقت انا و ہارون و یحییٰ و علی من طینۃ واحدہ، میں اور علی ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے، اور ہارون علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، اس طرح کی یعنی مزید باتیں بھی اس نے مکس کی ہوئی ہیں۔ تو ایسے ہی یہ جو لسان المیزان ہے اس کی جلد نمبر 5 کے اندر محمد بن خلف مروزی یعنی یہ مین گھڑنے والا، اس نے اس کے بارے میں یہاں لکھا ہے 188 صفحے پر، کذبہ یحییٰ بن معین، امام یحییٰ بن معین نے اس کو
جھوٹا قرار دیا ہے، دارقطنی نے اس کو متروک قرار دیا ہے، اور یہاں بھی انہوں نے یہ ذکر کیا اس نے فلاں جھوٹی روایت بنائی ہوئی ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، اور ساتھ جو ہے ابن جوزی نے اس کو موضوعات کے اندر ذکر کیا ہے۔ ایسے ہی اس کا ایک دوسرا راوی ہے، یعنی دوسری سند کے لحاظ سے، تو اس کے بارے میں لسان المیزان کے اندر موجود ہے، اس کا نام ہے جعفر بن احمد۔ اس میں لکھا ہے کہ کانا رافضین، وہ رافضی تھا، یاد الحدیث، حدیث گھڑ لیتا تھا۔ تو یہ یعنی اصل اگر تفصیل دیکھی جائے تو اس طرح کے درجنوں ملیں گے جو راویوں کے پر باسے ہیں اس میں، لیکن یہ خلاصہ یہ ہے کہ با اجماع اہل سنت کے اجماع کے ساتھ یہ حدیث یعنی یہ روایت کیا ہے موضوع ہے، گھڑی ہوئی ہے۔